تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ مت ڈرے، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈر رہے ہیں، تو مراد یہ کہ ہم کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچانے آئے، اور نہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی، سیدہ سارہ، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسی کس بات سے؟ اپنے خاوند کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر۔ واقعہ تو اس اعتبار سے تو تکلیف دہ تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا پرینک بھی ہوا، یہ اوریجنل والا پرینک ہوا ہے کہ اسی جناب اسی کے مہمان آئے نے اور سارا کچھ تیار کیا۔ ظاہر ہے ان کی بیوی نے بھی بیچ میں ساری ایفرٹ پٹ کی ہوگی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس بچڑے کو ذبح کر کے کان اتار کے اور گوشت بنا کے لائے ہیں اور بیوی نے اتنی محنت کی ہے، تو ان کی ہنسی اس لیے چھوٹ گئی کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ تو فرشتے نکلے ہیں، تو یہ نیچرل تھی ہنسی۔ آج کی ڈاکٹرن میں 295 لگتی ہے کہ وہ اپنے خاوند جو کہ پیغمبر تھا اس کے اوپر ہنس رہی تھی، فرشتوں پہ تو نہیں وہ ہنسی، اپنے خاوند پہ ہنسی ہے نا، یا اپنے اوپر خود ہنسی ہوں گی کہ یہ کیا ہوا۔ اور یہ سب کچھ نیچرل تھا، انسان اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہنسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی انہیں بشارت دی۔ یعنی وہ ہنسی کیا، ان کو اگلی ایک بات فکر والی ڈال دی۔ یعنی وہ بوڑھی عورت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، اور سیدہ سارہ بھی 70-80 پلس تھی۔ تو ایک تو وہ ہنسی، اور اوپر سے فرشتوں نے اس ہنسی کے اندر مزید اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہنسے دا پڑاسا ہو گیا، تو اس پہ وہ نہیں ہنسی ہے، بلکہ وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا یوں کر کے کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو۔ مطلب یہ خوشخبری ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ایک بچہ کھلائے اب اس عمر کے اندر، جبکہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں تو اللہ دیتا کہا جاتا ہے نا اگر بڑھاپے میں کسی کو اولاد ہو جائے، تو اس زمانے میں بھی بڑی عجیب بات ایک تصور کی جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد اس طرح ہوتی بھی نہیں، یعنی عورت جب 45 پلس کراس کر جائے اور اس کے وہ مینسز کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر پریگنینسی کے چانسز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ 70-80 سال کی بڑھیا اور خاوند بھی 90 پلس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو چکے ہیں، وہ 87 ایئرز کی ایج میں پیدا ہوئے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام 87 ایئرز کے تھے۔ تو وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی، ہاں کہ اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب ہوگا، اور یعقوب وہ جس کا لقب اسرائیل، اور اس کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل چلے گی۔ یہ 7 بشارت مل گئی۔ قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا وائے حیرانگی، یہ یعنی وہ ایکسکلیم with sorrow، انہوں نے کہا ہائے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اب بڑھاپے میں میں نے بچے کھلانے ہیں اس عمر کے اندر۔ اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا، تو حالانکہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ظاہر ایک نیچرل تھی چیز۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے۔ اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، وہ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ہمیشہ معجزات نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بابا بھی روزانہ کو 50 باتیں معجزات کی کر دیتا ہے۔ انبیاء میں یہ نہیں پائی جاتی تھی کہ معجزے در معجزے ہوتے جا رہے ہیں، صبح اٹھا تو ایک معجزہ، ایک دوپہری، تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ اور یہی ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں بھی۔ سورہ مریم میں آل عمران میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے، اور جب فرشتہ بشارت دینے آیا تو انہوں نے کہا میری اولاد کیسے ہوگی؟
میری تو بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تو یہ سلسلہ تو ہو نہیں سکتا. بھائی دعا خود مانگی تھی. اور پھر جب تمہیں پتا, پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, آپ کچھ بھی نہیں تھے, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, یہ تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا, کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا. وہ عبد القادر جیلانی یہ 7 پتر لے کے دیتے تھے زبردستی. ابراہیم علیہ السلام تو ایک پتر بھی نہیں تھے لے سکتے اللہ تعالیٰ سے, اور جو بشارت فرشتے لے کے آئے ان کی بیوی بھی حیران ہے کہ کیسے ہو جائے گا. ویسے اگر آج کی کسی کہانیاں سنی ہوتی انہوں نے, اور نعوذ باللہ اس کے ذریعے وہ نعوذ باللہ ورغلائے جاتے, تو پھر اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھ سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ پیغمبر تھے, اور پیغمبر اللہ کی جو ہے وہ حفاظت میں ہوتے ہیں, تو ان کی تربیت ان کو حاصل تھی, اس لیے یہ والی بات تو ان کے دماغ میں اس طریقے سے نہیں آنی تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا, فرشتوں نے کہا, اتعجبین من امر اللہ, تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں, علیکم, تم پر, اہل البیت, اے ابراہیم کے گھر والو, انہو حمید مجید, بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا ہے اور بڑی شان والا ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ درود ابراہیمی میں آتا ہے نا, انک حمید مجید. یہاں پر آل بیت کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے آیا, گھر والوں کے لیے آیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا. بیویاں بھی اہل البیت میں ہیں اور اولاد بھی اہل البیت میں داخل ہوتی ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ٹل گیا. ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں شروع ہوئی تو ظاہر تھوڑی فریکنس شروع ہو گئی. پہلے تو ڈرے ہوئے تھے, یہ نمک نہیں کھا رہے, تو پہلے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف, آپ کے لیے ہم یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ بڑھاپے میں اب سارا کو اولاد ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو تکلیف کاٹنی تھی وہ کاٹ چکی ہے. حضرت سارا نے وہ سوکن والا معاملہ بھی ہوا سیدہ ہاجر کے ساتھ. ہاجرہ لفظ نہیں, یہ ہاجر لفظ ہے, اور پوری زندگی بغیر اولاد کے گزاری انہوں نے. اس کے بعد خوشخبری ملی, اور وہ بھی بڑھاپے میں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ خوشی منائے یا بڑھاپے میں اولاد جو کھلانی پڑے گی اس کے اوپر لوگ کیا باتیں کریں گے, اس کی بھی ایک تکلیف معاشرے کی ہے. تو یہ سارے کے سارا جب خوف دور ہوا ابراہیم علیہ السلام سے, وجاءتہ البشرا, اور انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے. یجادلنا فی قوم لوط, تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ. دوسری جگہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اولاد ہوگی, تو فرشتوں نے کہا کہ مطلب کیا اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر ہے, اس کی رحمت سے باہر؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ کی رحمت سے تو مایوس جو ہے وہ فاسقین لوگ ہی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک دنیاوی جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں گا, اس طرح کے جتنے واقعات ہیں, ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کرنا, دعا مانگنے کے باوجود, فرشتوں کی بشارت کے باوجود کہ اولاد کیسے ہوگی, حالانکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ اولاد ہو سکتی ہے. خواہ حضرت مریم کا تعجب کرنا, باوجود اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں, اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں مر کے مٹی ہو جاتی, میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو بڑی الوجیکل چیز لگتی ہے اہل ایمان کے کیس میں. ہمیں کو بشارت دے تو ہم شاید ایسا نہ کر رہے ہو, اور اتنی بڑی ہستیاں اچانک ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایک بشری تغاضا ہے. اور تیسرا یہ واقعہ آپ دیکھ, یہ بڑے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں آئے ہوتے نا تو منکرین حدیث نے کہنا تھا دیکھو کتنی گستاخی لکھی ہوئی ہے انبیاء کی.
بھلا انبیاء ایسے ہو سکتے ہیں کہ دعائیں مانگے اللہ سے اور فرشتے آگے انہیں بشارت دے رہے ہیں اولاد کی، پھر بھی وہی آگے سے کہنا شروع کر دے کہ ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سارے واقعات اگر بخاری مسلم میں ہوتے تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا تھا، لیکن آج آپ ان کے سامنے رکھیں تو تعویل کریں گے کہ نہیں وہ بشری تقاضے کے تحت. بھائی کوئی عام بشر تھے، وہ پیغمبر تھے، اللہ کے نمائندے تھے دنیا پہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بشارت دے تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ان کا کیا عقیدہ نہیں تھا؟ بھائی تھا، وقتی طور پہ ہو گیا ایسا. تو یہ جو بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، میں انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. انسانی کمزوری ہے کہ انسان اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا ہوا ہے، تو ان اسباب کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے اوپر جب فاقہ آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا نہیں کیا، بلکہ مصر بھیجا ہے اپنے بیٹوں کو، اور وہاں یوسف علیہ السلام سے جا کر لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں رونا رویا ہے کہ بھئی فاقے آ گئے ہم پر. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا بھئی تم پیغمبر کے صحابہ ہو، سونا بنا لو، اور تمہارے والد پیغمبر ہیں، سونا بنا لو. بھئی ایسا تو نہیں ہوا کرتا بھائی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.